تال منتقل کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ بیورو چیف پشاور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ دھماکے کی نوعیت کے اوپر ابھی تک کوئی حتمی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دھماکہ ایک خودکش دھماکہ ہو۔ افسوسناک خبر سے ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حقانیہ مدرسہ اکوڑا خٹک میں دھماکہ ہوا ہے، اور اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی 6 ایمبولینس جو ہیں میڈیکل ٹیمیں اور فائر ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 کی جو ٹیمیں ہیں وہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران بخاری سے۔ بتائیے گا کہ مزید کیا تفصیلات ہے، کیا وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے یہ دھماکہ پیش آیا؟ جی، اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو نوشہرہ کو جیسے کراس کیا جاتا ہے اکوڑا تحصیل اکوڑا کی حدود شروع ہوتی ہے، اور مین روڈ پر ہی جی ٹی روڈ پر ہی جامعہ حقانیہ یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر جمعہ کے وقت ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگوں کی کثیر تعداد، طلباء کی کثیر تعداد نماز جمعہ میں شریک ہوتی ہے، اور عموماً یہاں پر سیکیورٹی کے اس سے خاص انتظامات نہیں کیے جاتے۔ کوئی ایسی تھریٹ الرٹ بھی جاری نہیں ہوئی تھی جس سے یہاں پر کچھ خصوصی انتظامات کیے جاتے۔ مسجد کے جو طلباء ہیں وہی عموماً گیٹ پر موجود ہوتے ہیں، تاہم نمازیوں کی تلاشی وغیرہ کا عمل نہیں کیا جاتا جب تک کوئی اسپیسیفک تھریٹ الرٹ جاری نہ ہو۔ تو یہاں پر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں دھماکے کے نتیجے میں مسجد کا اندرونی حال بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جو شیشے ہیں کھڑکیوں کے وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ دھماکے کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے قرب و جوار کے علاقے میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی، اور اب تک اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق ہیں، جبکہ متعدد افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ قریبی ہاسپٹل جو ہے نوشہرہ ڈی ایچ کیو اور جو ساتھ اٹک سائٹ پہ جو ہاسپٹل ہے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کچھ زخمیوں کو نوشہرہ کی جانب موو کیا جاتا ہے۔ شدید زخمیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پشاور منتقل کیا جائے گا، جبکہ جو جابحق افراد ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات اکٹھی کرنے کا عمل جاری ہے۔ اس وقت مدرسے کو پولیس حکام نے، سیکورٹی حکام نے گھیرے میں لیے ہوئے۔ مدرسے کی ایک تاریخی اہمیت ہے، یہاں مولانا سمیع الحق شہید صاحب کا مدرسہ تھا، اور اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ ماضی میں اس مدرسے کا نام کافی زیادہ مشہور تھا، جو مختلف حوالوں سے افغانستان میں جو حکومت قائم ہوئی تھی وہاں کے جو طلباء تھے جن کو طالبان کا نام دیا گیا وہ بھی اسی مدرسے میں زیر تعلیم رہے تھے، اس سے دینی لحاظ سے بھی سیاسی لحاظ سے بھی ایک اہمیت تھی۔ مولانا حامد الحق صاحب جو موجودہ وقت میں محتمم ہیں، ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے والد مولانا سمیع الحق صاحب بھی اسلام آباد میں شہید ہو گئے تھے قاتلانہ حملے میں۔ جی اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں بیورو چیف پشاور عمران بخاری۔ حقانیہ مدرسہ اکوڑا خٹک میں دھماکہ ہوا ہے، جس کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی 6 ایمبولینس میڈیکل ٹیمیں اور فائر ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیموں کی جانب سے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کا عمل اس وقت جاری ہے۔ مزید بتائیے گا عمران صاحب کہ یہ جو خودکش بمبار تھا یہ کیسے داخل ہوا؟ کیا یہ اسی جگہ سے داخل ہوا، نماز کے دوران داخل ہوا؟ اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں؟ جب جمعہ ہو رہا تھا اسی دوران جو ہے یہ دھماکہ پیش آیا؟ جی بالکل، ابھی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ دھماکہ خودکش تھا کیونکہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، تاہم وہاں سے جو شواہد ملے ہیں، جو باڈی پارٹس ملے ہیں، ان سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ دھماکہ ممکنہ طور پر خودکش ہو سکتا ہے، جبکہ عموماً اس قسم کے دھماکے اس سے قبل جو پشاور میں، نوشہرہ میں، مردان بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں دھماکوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو اس میں عموماً نمازی کے بیس میں ہی یہ خودکش حملہ آور ہوتے تھے، ہم جو وہ داخل ہوا کرتے تھے اور اس قسم کا دھماکہ کر دیا جاتا تھا۔ اگر پولیس لائن پشاور کی بات بھی کی جائے تو وہاں پر بھی یہی اطلاع تھی کہ وہ نمازی کے روپ میں داخل ہوئے تھے، اور یہاں پہ بھی یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اکوڑا خٹک حقانیہ مدرسے کے حوالے سے کہ یہاں پر بھی جو حملہ آور تھا وہ ممکنہ طور پر نمازی کے روپ میں ہی داخل ہوا تھا، اور نماز کے دوران ہی اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہوگا، تاہم ابھی تک کسی عینی شاہد سے بات نہیں ہو پائی، جبکہ سیکیورٹی ادارے پولیس کی جانب سے بھی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ جو وہاں سے شواہد مل رہے ہیں، جو باڈی پارٹس مل رہے ہیں، اور عموماً اس قسم کے خودکش حملوں میں عموماً جس قسم کے باڈی پارٹس ملتے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر خودکش ہو سکتے ہیں۔ وہ باڈی پارٹس پولیس نے قبضے میں لے لیے ہیں، ان کو جانچ پڑتال کے لیے فارنزک لیب بھجوایا جائے گا، جبکہ جائے وقوع پر اس وقت امدادی کاموں کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ زخمیوں کو فی الفور یہاں سے منتقل کر کے طبی امداد فراہم کر دی جائے۔
इस वक्त वहाँ पर इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। जी अपडेट कर रहे हैं हमें ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान बुखारी। हक्कानिया मदरसा कूड़ा खटक में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में बहुत से अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और जाँ बहक होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। इतलात मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीमें और फायर टीम मौके पर पहुँच चुकी हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमाके में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की टीमों की जानिब से ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिली करने का अमल भी शुरू हो चुका है। नाजरीन, हक्कानिया मदरसा कूड़ा खटक नौशहरा में ये धमाका हुआ है। पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश की गई है एक मरतबा फिर से, जिसकी इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज, मेडिकल टीम्स और फायर टीम्स मौके पर पहुँच चुकी हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ये धमाका जो हुआ है इसके मुतालिक अभी इतलात पुलिस की जानिब से कोई सामने नहीं आ सकी कि इसकी नौयत क्या थी और इसके पीछे कौन मुलव्विस थे, लेकिन रेस्क्यू 1122 की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंच चुका है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल करने का अमल शुरू हो चुका है। हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। करीबी 2 हस्पतालों में इब्तिदाई इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं इस धमाके में और कुछ अफराद के जाबहक होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। ये धमाका हक्कानिया मदरसा कूड़ा खटक नौशहरा में पेश आया है, जिसकी इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें, उनकी एम्बुलेंस, उनकी मेडिकल टीम्स, उनकी फायर टीम्स जो हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमाके में मुतअद्दिद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं।